فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ذکرہ للشرف الذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاتا للمطیعین، والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین و رب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ صلوات پڑھتے ہیں پر محمد و آل محمد۔ بی بی زہرا کے اوپر ظلم کرنے والے ظالموں پر۔ حاضرین فرش اعضاء اور صاحبان باللہ، لائق صد احترام علماء کرام، جس گفتگو کا آغاز کل کیا گیا تھا الحمدللہ وہ آج اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ سورہ مبارک رحمان کی ایک آیت کو حصول برکت کے طور پر تلاوت کیا جا رہا ہے، اور جو عنوان اور جو موضوع آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے وہ ہے احسان۔ احسان کے حوالے سے گفتگو ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ جب تک مسلمان کو احسان یاد نہیں آئے گا تب تک مسلمان فاطمہ کے دروازے پہ سلام کرنے نہیں آئے گا۔ توجہ نہیں ہوگا، لہٰذا ایک صلوات پڑھیں، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے تاکہ بعد میں آپ کو تھوڑا تھوڑا سا قریب آ جائے، اس لیے کہ قریب آؤ تو آپس میں کوئی بات بنے، یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیے تاکہ باقاعدہ طریقے سے گفتگو کا آغاز ہو سکے۔ تو احسان یاد دلانا ضروری ہے، اور دنیا کی واحد جگہ ہے مجلس حسین جہاں سے ہم دنیا کو اہل بیت کے احسان گنوا بھی سکتے ہیں اور اہل بیت کے احسان منوا بھی سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے یہاں مجالس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ہمارا مخالف، ہمارا دشمن، وہ یہی پوچھتا ہے کہ ان مجلسوں سے آپ کو فائدہ کیا ہے۔ سوال کریں، ان مجلسوں سے آپ کو، اب آپ بیدار ہیں، ایک ہی لفظ میں کہوں گا وہ مجلس آگے بڑھ جائے گی، ان مجلسوں سے آپ کو فائدہ کیا ہو رہا ہے، کیا فائدہ ہے؟ اب اتنا تو وقت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اسے مجلس کے فائدے بتائیں، بس ہم پلٹ کے آپ سے ان سے ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ آپ ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں ان مجلسوں سے فائدہ کیا ہو رہا ہے، آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ کو ان مجلسوں سے نقصان کیا ہو رہا ہے۔ پہنچے آپ، اگر آپ پہنچ جاتے تو آپ کی آواز میرے کانوں تک آ جاتی ہے، بس آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ کو ان مجلسوں سے نقصان کیا ہو رہا ہے۔ جو آپ کو نقصان ہو رہا ہے وہی ہمارا فائدہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ آپ جائیں۔ دیکھیں پوری دنیا اس وقت جمود کی کیفیت میں، اور نہ پوری دنیا اس وقت جمود کی کیفیت میں، ہلنے کا نام نہیں لے رہی، جو جہاں ہے وہیں ٹھہرا ہوا ہے، خاندان وہیں ٹھہرا ہوا ہے، نسلیں وہیں، ہر چیز وہیں رکی، بس ایک چیز ہے کہ جو قبیلہ بڑھ رہا ہے وہ ہے حسینیت کا قبیلہ۔ آپ اس جملے کو محسوس نہیں کیا، ایک ہی قبیلہ بڑھا ہے مولانا ان پچھلے 5 سے 6 سالوں میں، وہ حسینیت کا قبیلہ ہے۔ عزاداروں میں بڑھوتری ہوئی ہے، دیکھا نہیں آپ نے؟ آپ سوشل میڈیا سے جڑے ہیں، کتنی جلدی لوگ آپ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، آ رہے ہیں نا۔ اب میں ایک جملہ کہوں تو سب کو حیرت ہوگی، تاریخ گواہ ہے
کہ حر سے لے کر آج تک لوگ ادھر سے ادھر آئے. تاریخ گواہ ہے کہ حر سے لے کر آج تک لوگ ادھر سے ادھر آئے, ادھر سے ادھر نہیں گئے. اب بھی آپ نہیں سمجھے؟ جب بھی تاریخ لکھی جائے گی اسے لکھنا ہوگا کہ ترابی والا عزاداری میں آیا ہے, عزاداری والا ترابی میں نہیں گیا ہے. صلوات پڑھے وہ محمد والے محمد پر. اور صلوات پڑھے وہ محمد والے محمد پر. تو مجلس امام حسین ایک تحریک کا نام ہے, مجلس امام حسین ایک انقلاب کا نام ہے. مجلس سے لوگ روک ہی اس لیے رہے, لوگوں کو مجلسی سے تو تکلیف ہے. بتائیے آپ جائیے پوری دنیا میں سرچ کیجئے, چیلنج ہے میرا, آپ جائیے, آپ لوگ, آپ تو سفر کرتے ہیں نا دنیا بھر, بھائی آپ کی جماعت کے لوگ ہوں گے, آپ انہیں فون کر کے پوچھیں, آج تک دنیا کے کسی پکچر ہال کے باہر کوئی مولوی صاحب کھڑا ہوا نہیں ملے گا آپ کو جو وہاں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہو اندر نہ جانا, اندر جانا بدعت ہے, شرک ہے, حرام ہے. ملا کوئی؟ آج تک کوئی شاپنگ مال کے باہر کھڑا ہوا نہیں. اب جو سمجھ گئے وہ سمجھ گئے, جو نہیں سمجھے ان کے لیے میں تو دعائیں کر سکتا ہوں کہ پروردگار انہیں سمجھا دے, ٹھیک ہے, اس سے زیادہ تو میں کچھ کر ہی نہیں سکتا. مگر اگر کوئی سمجھ کے بھی نہیں بولا تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ پھر اسے مجھے یہی بتانا پڑے گا کہ آپ فرش عزائے فاطمیہ پہ بیٹھ کے اگر بولتے ہیں تو خطیب کی تائید میں نہیں بولتے ہیں, زہرا کی تائید میں بولتے ہیں. اور یہ یقین رکھ کے بولیے گا کہ جس کے جو یہاں زہرا کے حق میں بولے گا محشر میں زہرا اس کے حق میں بولے گا. ٹھیک ہے, تو پوری دنیا میں چیلنج ہے میرا, آج تک کسی پکچر ہال کے باہر کوئی مولوی صاحب کھڑا ہوا نہیں ملا ہوگا جو کہہ رہا اندر نہ جانا, اندر جانا بدعت ہے, شرک ہے, حرام ہے, اندر جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. ملا ملا بولیے آپ, ملا؟ آج تک کسی مال کے باہر کوئی مولوی کھڑا ہوا نہیں ملے گا کہ کہہ رہا ہوں اندر مت جانا, اندر جانا بدعت ہے, شرک ہے, حرام ہے. نہیں ملے گا نا. چلیے آپ کسی پارک کے باہر کوئی کھڑا ہو, جبکہ سب کو پتا ہے کہ مال میں جو ہے وہ نامحرم عورتیں ٹہل رہی ہیں, پکچر ہال میں نامحرم عورتیں بیٹھی ہیں, ہے نا, پارک میں جائیں تو نامحرم ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ٹہل رہا ہے. مگر کسی مولوی میں جرأت نہیں ہے کہ مال کے خلاف بول دے, ہال کے خلاف بول دے, ہے کسی کے خلاف بول دے. کیوں نہیں بولتا؟ اچھا وہ مولوی جو پورے سال چپ رہتا ہے, حرام دیکھتا ہے چپ رہتا ہے, حرام کھاتا ہے چپ رہتا ہے, بس جو ہی محرم کا چاند نظر آیا اس نے فوراً کہنا شروع کیا ان کی مجلس میں نہ جانا, ان کی مجلس میں جانا بدعت ہے, شرک ہے, حرام ہے. اور میں بہت سوچتا تھا, ہاشم بھائی بہت سوچتا تھا کہ آخر یار یہ ہمارے یہاں مجلس میں جانا حرام کیوں ہے. پھر مجھے بعد میں پتا چلا کہ کیوں حرام ہوا ہے. پتا آپ کو کیوں حرام ہوا؟ بزرگان سے توجہ, اس لیے حرام ہوا کہ جو مولوی فتویٰ دے رہا ہے اسے یہ پتا ہے کہ اگر یہ پکچر ہال میں گیا فلم دیکھ کے گھر واپس آئے گا, اگر یہ پارک میں گیا گھوم ٹہل کے گھر واپس آئے گا, اگر یہ مال میں گیا شاپنگ کر کے گھر واپس آئے گا. مگر اگر یہ ایک دن بھی مجلس میں چلا گیا, نہیں پہنچے, نہیں توجہ, اگر یہ ایک دن بھی مجلس میں پہنچ گیا تو یہ اپنے گھر نہیں آئے گا, یہ میرا کباڑ کھٹکھٹا کے میرا گریبان پکڑ کے کہے گا او مولوی جو آج تک تو سنا رہا تھا وہ کچھ اور تھا, جو آج سن کے آیا وہ کچھ اور ہے. جو آج تک سنا رہے تھے وہ کچھ اور تھا. اس لیے کہ مجلس وہ جگہ ہے جہاں آتے ہی سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی آنکھ سے چشمہ اتر جاتا ہے, اسے بغیر چشمے کے نظر آتا ہے, اسے پھر سب نظر آتا ہے کہ صلوات والا کون ہے اور لعنت والا کون ہے. اسے پتہ چلتا ہے قاتل کون ہے اور مقتول کون ہے, ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. یہی تو وہ جگہ ہے. اس لیے وہ چاہتا ہے کہ مجلس میں نہ جائیں, اس لیے کہ جس دن یہ مجلس میں چلا گیا اسی دن اگلے دن آ کے کہے گا کہ نہیں بھائی
تم نے تو جھوٹ بولا تھا, ہم تو کچھ اور سن کے آئے. اچھا تم میں اتنا دم ہے نہیں کہ تم روایات کو چھپا سکو. تم نے جعلی روایات تو بہت پیدا کی, مگر کیا کریں, جو بھی تمہارے یہاں صحیح کتاب لکھی گئی اس میں 2-4 باتیں تو صحیح لکھ دی گئیں. جو 2-4 باتیں, جو 2-4 کتابیں تمہارے یہاں صحیح لکھی گئی اس میں 2-4 باتیں ہمارے مطابق بھی صحیح لکھ دی گئی. مثلا صحیح بخاری میں لکھا گیا کہ نبی نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. اب یہ تم نے لکھ تو دیا, اب لوگ کہتے ہیں جی یہ تو بات صحیح لکھی ہے. بات صحیح لکھی نہیں ہے, وہ تو مجبوری تھی ان کی لکھنا. ترجمہ جو کیا اپنے مطلب کا کر دیا. انہوں نے کہا یہ جو یہاں مولا ہے, مولا سے مراد وہ مولا نہیں ہے. مولا سے مراد بھائی ہے, دوست ہے, داماد ہے. اور یہ جو داماد کا ترجمہ کیا یہ جلال الدین سیوطی نے کیا. وہ کہتا ہے جلال الدین سیوطی کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. علماء بیٹھے ان سے پوچھے پہاڑ, علم کی دنیا کا پہاڑ. وہ کہتا ہے جی یہاں داماد ہے, مولا سے مراد کیا ہے داماد. اب آپ حیرت سے نہ دیکھیے گا کہ پڑھ لکھنے کے بعد بھی اتنا بڑا آدمی ہو کے اور مولا کا ترجمہ داماد کر رہا ہے. جانتے کیوں؟ اس لیے کہ علی کی دشمنی کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ جب کوئی علی کا دشمن بنتا ہے نا, سب سے پہلے عقل ختم ہو جاتی ہے. میرے پاس دلیل ہے, جو علی کا دشمن ہوگا مولانا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, عقل مند نہیں ہو سکتا. پھر سن لیجیے گا, جو علی کا دشمن ہوگا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, عقل مند نہیں ہو سکتا. اور قریب آ کے کہہ دوں, علی کا دشمن چالاک تو ہو سکتا ہے, عقل مند نہیں ہو سکتا. عقل ہوتی وہاں ہے جہاں علی ہوتا ہے. نہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں تاکہ بات ایک قدم اور آگے بڑھ جائے. علی کا دشمن سب کچھ ہو سکتا ہے مگر عقل مند نہیں ہو سکتا. علی کا دشمن چالاک تو ہو سکتا ہے مگر عقل مند نہیں ہو سکتا. اگر یقین نہ آئے کربلا میں جا کے دیکھ لو, 9 لاکھ چالاک تھے اپنی جگہ کھڑے رہ گئے, ایک عقل مند تھا نکل کے ادھر آ گیا. صلوات پڑھے نا وہ محمد والے محمد پر. تو انہوں نے ترجمہ کیا کہ جی یہاں مولا سے مراد جو ہے داماد ہے. تو یہ حدیث یہاں سے تھوڑی شروع ہوئی ہے کہ من کنت مولا, اس سے اوپر سے شروع ہے. نبی نے پہلا جملہ کہا اللہ میرا مولا. اب اگر عام میں غیرت ہے تو جہاں جہاں مولا ہے وہاں داماد لگا کے دیکھنا, تب تمہیں پتہ چلے گا. اللہ میرا مولا, ترجمہ کیا ہوا؟ بولیے نا بھائی, آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ اللہ میرا مولا. اب انہوں نے کہا مولا کے مطلب تو داماد ہے, تو لگاؤ ترجمہ, اللہ ہمارا داماد, میرا داماد, یہی ہے نا. پھر نبی نے فرمایا میں مومنین کا مولا, یعنی نبی فرما رہے ہیں کہ میں مومنین کا داماد, اور جس کا میں داماد. یہ در اہل بیت اور در رسالت سے دوری کا نتیجہ ہے کہ اس دن سے لے کر آج تک لعنتیں قسمت میں لکھی گئی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ در اہل بیت سے دوری کا نتیجہ ہے. خدا کی قسم اگر ساری امت مسلمہ ولایت علی پر جمع ہو جاتی تو خدا جہنم کو پیدا بھی نہ کرتا. خدا جہنم کو پیدا کرتا, ٹھیک ہے نا. تو یہ سارا معاملہ جو ہوا یہ صرف اس لیے ہوا کیونکہ بغض اہل بیت. بغض اہل بیت کیوں ہے؟ اس لیے بغض اہل بیت ہے چونکہ ان کے احسانات اتنے ہیں کہ ان کے احسانوں کو نہ تو چھپا سکتے ہیں نہ دبا سکتے ہیں. اچھا مسلمان پریشان اس لیے کہ نہ چھپا پا رہا ہے نہ دبا پا رہا ہے, اور سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ نہ چھپا پایا نہ دبا پایا اور نہ ہی بتا پایا. اگر بتا دیتا تو امت آج اس حال میں نہ ہوتی, ہے نا. کل کی تقریر آپ کو یاد ہے, کل کی تقریر سے آج کی تقریر کو ملا کیا احسان ہے. سرکار ابو طالب کا پہلا احسان کیا بولیے آپ؟ انہوں نے پال کے محمد دیا, پال کے. اب اور ایک قدم اور آگے بڑھ جائیں, اس سے بڑا بھی ایک احسان. یہ جو پوری دنیا میں نعرے لگ رہے ہیں نا, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, یہ جو لا الہ الا اللہ کا نعرہ جس گھر سے نکلا ہے وہ بھی ابو طالب کا گھر ہے. ابو طالب نے اپنی زندگی میں وہ افراد پال کے دیے. نعرے تو آپ لگاتے رہیے ابو طالب کافر تھے کافر تھے کافر تھے کافر تھے کافر تھے, مگر یہ تمہیں بھی پتا ہے کہ مکے کے ہر کافر نے کافر کو پالا ہے. یہ پہلا تھا جس نے نبی کو پالا ہے. پہنچے نہیں تو کہاں لے گیا ہے. مکے کے ہر کافر نے کافر کو پالا ہے. بقول تمہارے
ابو طالب وہ تھے جنہوں نے نبی کو پالا. ایک دو زانو پہ علی کو بٹھایا, ایک پہ نبی کو بٹھایا. نبی کو پالا تو سید المرسلین بنا دیا, علی کو پالا تو سید المرسلین بنا دیا. علی نبی نبیوں کا سردار بنا, علی ولیوں کا سردار بنا. تو پالا احسان ہے. اب ایک قدم اور آگے بڑھیے. یہ جو آپ نعرہ لگاتے ہیں نا, اللہ ایک ہے, اللہ بڑا ہے, اللہ بزرگ ہے, یہ جو لفظ اللہ ہے, لفظ اللہ, اس پر بھی کہیں نہ کہیں احسان ہے. جانتے ہیں اگر آج پوری کائنات میں اللہ اللہ گونج رہا ہے تو یہ احسان ہے اہل بیت علیہ السلام کا. اب آپ حیرت سے نہ دیکھیے گا مجھے, اگر سوالیہ آپ کے دماغ میں تو سوال کر لیجئے, کیونکہ میں بتانا چاہتا ہوں. وہ تو خود کہہ چکا تھا, کنت کنزا مخفیہ, میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, اس نے ایک کو پیدا کر دیا. مگر مشکل یہ ہو گئی کہ یہ بھی ایک اور وہ بھی ایک. اس نے کہا بھائی یہ کیسے ہوگا, یہ بھی ایک اور میں بھی ایک. کل دنیا یہ کہے گی دونوں ایک ایک, لہٰذا اس میں اور مجھ میں کوئی فرق رہے, میں ایک رہوں, اس ایک میں سے دو بنا دوں, اس ایک میں سے دو بنا دوں. اس نے بنا دیا. وہ جو پیدا ہوئے نا, انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ وہ اللہ ہے. اگر وہ انہیں پیدا نہ کرتا تو تم تک لفظ اللہ بھی نہ پہنچتا, اس میں اللہ بھی نہ پہنچتا, اللہ کا نام بھی تمہیں پتہ نہ چلتا کہ اس کا نام اللہ ہے. اب حیرت سے نہ دیکھیے, قدم اور آگے بڑھ رہا ہوں. آپ کہیں گے جی کیوں نہ پتہ چلتا, میں بتاؤں آپ کو. مثلا میں یہاں آیا, اس پوری بلڈنگ میں مجھے چھوڑ دیا جائے اکیلے کو اور لاک ڈاؤن لگ جائے, خدا کی قسم اگر میں 5 سال بھی اس بلڈنگ میں اکیلا رہوں گا نا, مجھے نام کی ضرورت نہیں پڑے گی. پڑے گی جب میں اکیلا ہی ہوں. نام کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں دو ہوں. جب تک پکارنے والا نہ ہوگا تب تک نام کی ضرورت پڑے گی نہیں. اور جیسے ہی دو ہو گئے اب نام کی ضرورت پڑے گی. اللہ تو اکیلا تھا, اسے نام کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس نے انہیں پیدا کیا, انہوں نے پیدا ہو کے سجدہ کیا. جب انہوں نے سجدہ کیا تو دنیا کو پتہ چلا یہ ساجد ہے وہ مسجود ہے, یہ عابد ہے وہ معبود ہے, یہ مخلوق ہے وہ خالق ہے. تو اب انہوں نے تعارف کرانا. یہی وجہ ہے کہ کرسچنز لکھتے ہیں, کرسچنز, مسلمان نہیں, ایک کرسچن لکھتا ہے کہ میں نے علی کی 63 سالہ زندگی کو بار بار پڑھا اور مجھے یہ احساس ہوا کہ علی نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اپنے کو پہچانوانا ہی نہیں چاہا. جب بھی بات کی اس کی بات کی. نہ جہاں تک میں لے جانا چاہتا ہوں, علی نے اپنی پوری زندگی میں کبھی خود کو پہچانوانا نہیں چاہا. جب بھی پہچانوانا چاہا اسے پہچانوانا چاہا. اور وہ کہتا ہے کہ میں نے بار بار پڑھ کے اندازہ لگایا کہ علی سے اچھا توحید پر بولنے والا نہ علی سے پہلے کوئی گزرا نہ علی کے بعد کوئی گزرا. تو یہ کیا کہہ رہا ہے, بعد والوں کی بات کر, پہلے کی بات کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ پہلے تو سارے نبی تھے, آدم, نوح, ابراہیم, اسماعیل, یحییٰ, زکریا, شیش, انوش, میلائیل, کنان, عدنان, یہ سب نبی تھے اور سب خدا پہ بولے. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا میں جو کہہ رہا ہوں نہ پہلے کوئی گزرا نہ بعد میں گزرا. کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ بولے تو سب علی اللہ پر, مگر علی کے بولنے میں اور اوروں کے بولنے میں فرق یہ ہے کہ وہ سب بغیر دیکھے بول رہے تھے, علی دیکھ کے بول رہا تھا. تمہارے سننے پہ سلام ہے, علی دیکھ کے بول رہا تھا. یہ کیا کہہ دیا؟ خدا تو نظر نہیں آتا. اس نے کہا پوری کائنات میں اکیلا تمہارا مولا ہی تو ہے جس نے برسر منبر کہا میں علی اسے سجدہ ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو. اب وہ جو اس کرسچن نے جملہ لکھا وہ سن لیجئے. اس نے کہا میں نے علی کی زندگی کے ہر خطبے کو, ہر خط کو پڑھا, مجھے یہ اندازہ ہوا کہ علی نے جب بھی بات شروع کی اس کے تعارف سے کی, جب بھی بات کا آغاز کیا اس کے ذکر سے کیا, جب بھی شروعات کی پہلے اس کا تعارف کرایا, پہلے اس کی حمد و ثنا کی, اس کے بعد جا کے اپنے موضوع پر آئے. میں نے دیکھا کہ علی سے اچھا توحید پر کوئی نہیں بولا. پھر میں نے تحقیق کرتے کرتے یہاں تک پہنچا کہ علی جو اللہ پر بول رہے تھے یہ شوق میں نہیں بول رہے تھے. علی کو شوق نہیں تھا کہ جہاں بھی مجمع ملے توحید پہ بولیں. اب جملہ سنیے گا, وہ کہتے ہیں علی جو اللہ پر بول رہے تھے, علی شوق میں نہیں بول رہے تھے, علی خوف میں بول رہے تھے. علی جو توحید پر بول رہے تھے
وہ خوف میں بول رہے تھے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں تو معلوم ہے کہ جہاں علی ہوگا وہاں خوف نہیں ہوگا, اور جہاں خوف ہوگا وہاں علی نہیں ہوگا. ہمیں تو ماں نے بچپن سے بتایا ہے کہ جسے خوف ہو وہ علی نہیں ہے, جس کا خوف ہو وہ علی ہے. آپ نے خاموشی سے سن لیا, میں نے سنا دیا. اب میری طرح متوجہ ہو جائیں تاکہ سمجھیں کہ وہ خوف کیا ہے. وہ کرسچن لکھتا ہے, مسلمان نہیں. کرسچن لکھتا ہے کہ علی جو توحید پر بول رہے تھے یہ خوف تھا. جو بار بار علی توحید پر بولتے تھے, خدا پر بولتے تھے, وحدانیت پر بولتے تھے, خلقت پہ بولتے تھے, الوہیت پر بولتے تھے, اس کی عظمت پہ بولتے تھے, اس کی شان پہ بولتے تھے, اس کی برکت پہ بولتے تھے. تو یہ خوف کون سا تھا؟ اب جو اس نے خوف لکھا وہ سن لیجئے. وہ کہتا تھا علی جب بھی منبر پہ جاتے تھے نا اور مجمع دیکھتے تھے فوراً خدا کا تعارف کراتے تھے. کیوں کہ یہ خوف تھا. وہ خوف کیا تھا؟ میں نے ہاتھ جوڑ لیا آپ کے سامنے, اس جملے پہ توجہ دیجیے گا. اس نے کہا خوف یہ تھا کہ جب علی منبر پہ بیٹھتے تھے تو علی کو خیال آتا تھا کہ اگر میں نے انہیں وہ نہ سمجھایا, نہیں پہنچے, اگر میں نے انہیں وہ نہ سمجھایا یہ مجھے وہ سمجھ بیٹھیں گے. صلوات پڑھو محمد وعلی محمد کا. اگر میں نے انہیں وہ نہ سمجھایا یہ مجھے وہ سمجھ بیٹھیں گے. علی نے جب توحید پر بولنا شروع کیا اور خدا کا تعارف کرانا شروع کیا تو لوگ انگوش بدندہ رہے. علی ایسا توحید پر بولتے ہیں, اللہ اکبر. علی توحید پر بول, فقط بولے نہیں, عمل کے ذریعے بھی بتایا کہ ہمارا مقصد اس کائنات میں اپنی پہچان کرانا نہیں ہے, اس کی پہچان کرانا ہے. ورنہ خدا کی قسم دنیا قرآن لے کے گھومتی پھرتی, قرآن کی ایک آیت بھی کسی کی سمجھ میں آنے والی نہیں تھی. ایک آیت, قرآن تو چھوڑ دیں, ایک آیت پڑھی نا آپ نے, سنی ہوگی, ہزاروں مرتبہ پڑھی ہوگی آپ نے, انک علی کل شیء قدیر یا ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس کا ترجمہ جانتے ہیں؟ اللہ ہر شے پر قادر ہے, اللہ ہر شے پر قادر ہے. یہ آپ نے سن لی. رسول اللہ اس دنیا سے پردہ کر گئے. ایک آ گیا کرسچن یہودی آ گیا, اس نے مدینے میں آ کے کہا کہ رسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی رسول اللہ تو چلے گئے. اس نے کہا رسول اللہ تو چلے گئے تو اب رسول اللہ کی جگہ تو کوئی آیا ہوگا. اس نے کہا آیا. کہنے کہ مجھے وہیں لے کے چلو. اس نے ہاتھ پکڑا اور لا کے دربار میں کھڑا کر دیا. اس نے کہا یہی آئے ہیں؟ تو جو لے کے آیا تو اس نے کہا ہاں مگر یہ دھیان رکھنا کہ یہ رسول اللہ کی جگہ آئے ہیں مگر رسول اللہ جیسے نہیں ہیں. ارے سننے پہ سلام, یہ رسول اللہ کی جگہ ہے مگر رسول اللہ جیسے نہیں ہے. اس نے کہا پھر کہنے لگا تو میں خود پتہ لگاؤں گا کہ 2 منٹ میں, مجھے سوال کرنا ہے. وہ جو تخت پہ بیٹھے تھے ان سے کہنے لگا حضور یہ جو آیت ہے یہ کیا قرآن مجید میں یہ آیت ہے انک علی کل شیء قدیر ان اللہ علی کل شیء قدیر؟ تو جب ان سے کہا کہ قرآن میں کیا یہ آیت ہے تو انہوں نے بغل میں بیٹھے ہوئے حافظ کی طرف دیکھا. انہوں نے کہا کیا یہ آیت ہے؟ تو اس نے کہا کمال ہے, میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ ان سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہنے لگے جب یہ آیت آئی میں ساتھ میں نہیں تھا. تو اس نے کہا ہاں جی ہے. اس نے کہا ہاں نہیں, اگر یہ کہہ رہا ہے تو ہے. تو کہنے لگے اس کا ترجمہ؟ کہنے لگے ترجمہ تو تمہیں پتہ ہے اللہ ہر شے پہ قادر ہے. تو کہنے لگے کیا اللہ ہر شے پہ قادر ہے؟ کہا ہے. تو کہنے لگے کیا اللہ ہر شے پہ قادر ہے؟ کہا بھائی ہے. اس نے کہا بھائی اگر قرآن میں ہے تو ہے. تو کہنے لگا آپ کو یقین ہے؟ اس نے کہا یقین تو ہے جب قرآن میں آئے تھے. تو اس نے کہا پھر اگر اللہ قادر ہے تو میرا ایک سوال ہے, اگر آپ اس سوال کا جواب دے دیں گے پورے خاندان کو لے کے مسلمان ہو جاؤں. انہوں نے کیا کہنے لگا اگر اللہ ہر شے پہ قادر ہے تو کیا اللہ اس شے پہ قادر ہے کہ اللہ دوسرا اللہ بنا دے؟ بھائی اگر اللہ ہر شے پہ قادر ہے تو کیا اللہ دوسرا اللہ بنا سکتا ہے؟ تو انہوں نے دائیں بائیں دیکھا, انہوں نے کہا 2 جواب. کہنے لگا اب جاؤ 2 دن کے بعد آنا. چلا گیا. تو وہ گیا تو لوگوں نے کہا 2 دن کا ٹائم کیوں لے لیا؟ کہنے لگے بھولا بھٹکا آ گیا تھا, چلا جائے گا 2 دن میں ٹہل کے واپس تھوڑی آ رہا. وہ بھی 2 دن تک وہیں ٹہلتا رہا. 2 دن کے بعد وہ پھر آیا. اس نے کہا حضور مجھے آپ نے پہچانا؟ کہنے لگے نہیں کون؟ کہنے لگے وہ میں نے کل سوال کیا تھا پرسوں آ کے. کیا جواب ہے اس کا؟ اس نے کہا جواب ہم تو تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں. کہا کیا؟ کہ تم واجب القتل ہو اس لیے کہ تم نے ہمارا عقیدہ توحید مسمار کیا. بولا اس نے کہا حضور میں تو سوال کرنا چاہتا ہوں. کہ سوال نہیں ہوگا. خیر کھینچتان لوگوں نے کہا حضور ان کی جان بخش دیجیے. پر لوگوں نے اٹھا کے اسے باہر پھینکا. جب اسے اٹھا کے باہر پھینکا دربار سے تو یہ زمین پہ گرا. ایک ہاتھ تو اس کا زمین پہ تھا,
دوسرے ہاتھ سے اس نے دربار کی طرف اشارہ کر کے کہا مسلمانوں کم سے کم محمد سے علم نہیں لیا تھا، اخلاق تو لے لیتے. کم سے کم محمد سے علم نہیں لیا، اخلاق تو لے لیتے. اس نے کہا کیا مطلب؟ تو اب یہ دیکھ ہی رہا تھا، ایک صاحب ادھر سے آئے، انہوں نے کہا آپ یہاں زمین پہ کیوں لیٹے؟ اس نے دیکھ کے کہا، اس نے کہا میں لیٹا ہوں. کہا پھر؟ کہا پھینکا گیا ہوں. کہنے لگے ہاں کس نے پھینک دیا؟ کوئی اوپر سے؟ کہنے لگا انہوں نے اندر جو بیٹھے انہوں نے پھینکا. انہوں نے کہا انہوں نے اندر والوں نے تم باہر کیوں پھینکا؟ کہنے لگے میں نے ایک سوال کیا تھا تو انہوں نے جواب تو دیا نہیں، اٹھا کے باہر پھینک دیا. وہ جو کھڑا تھا اس نے کہا بالکل تمہیں صحیح پھینکا گیا، تم ہو اس لیے کہ پھینک دیا جائے اصلاح. اس نے کہا میری کیا غلطی؟ میں نے سوال ہی تو کیا. کہنے لگے ساری غلطی تیری ہی تو ہے. کہ میری کیا غلطی؟ کہنے لگے تیری سب سے بڑی غلطی ہے کہ خط تو نے صحیح لکھا، ایڈریس غلط ڈال دیا. خط صحیح لکھا ہے، ایڈریس غلط ڈال دیا. اس نے کہا ایڈریس کیا غلط ڈال دیا؟ اس نے کہا تو نے غلط ایڈریس ڈال دیا. کہا تو بھیا پھر صحیح ایڈریس کیا ہے؟ اس نے کہا ہم بتاتے ہیں. چل لے کے آیا ایک ٹاٹ کا پردہ پڑا ہوا تھا. کہنے لگے اس پردے کے اندر جاؤ اور سوال کرو، تمہیں سوال کا جواب مل جائے گا. اور ایک نہیں جتنے سوال. اور سن اگر تیرا مون نہ ہو نا سوال کرنے کا، بس جا کے کھڑے ہو جانا، سوال بتانے کی بھی ضرورت نہیں، جواب وہی ملے گا جو تیرے دل میں ہوگا. تو اس نے پہلے ادھر دیکھا، پھر اسے لانے والے کو دیکھا، پھر دروازے کو دیکھا. کہنے لگا جو دکان سجائے بیٹھا تھا اس سے تو جواب دیا نہیں گیا، اور تو یہ کہہ رہا ہے یہ ٹانٹ کے پردے کے پیچھے والا جواب دے گا؟ یہ کیا جواب دے گا؟ بس جیسے اس نے کہا یہ کیا جواب دے گا، اندر سے آواز آئی او فلا ابن فلا پہلے اندر تو آ جا. بڑی خاموشی سے سن لیا تم نے. او فلا ابن فلا پہلے اندر تو آ جا. تو اس نے لانے والے کا چہرہ دیکھا. کہنے لگے انہیں میرا اور میرے باپ کا نام کیسے معلوم ہے؟ انہیں میرا اور میرے باپ کا نام، اب اگر آپ بیدار ہیں تو میں آہستہ سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس دروازے پہ آتا ہی وہ ہے جس کا باپ ہوتا ہے. صلوات پڑھو محمد والے محمد پر. توجہ رہیے ہم سب کا مولا، جبریل کا ٹیچر، نبیوں کی جہت میں حسنین کا بابا، عیسیٰ کا مولا، موسیٰ کا مولا، اس نے کہا انہیں میرا نام کیسے معلوم ہے؟ اس نے کہا خوف خدا کر، ابھی تو میں نے تجھ سے تیرا نام نہیں پوچھا، نہ اپنا بتایا نہ تجھ سے پوچھا. تو کہنے لگا انہیں کیسے پتا؟ پھر اندر سے آواز آئی خالی تیرا نام نہیں جانتے اور تیرے باپ کا نام نہیں جانتے، تیری ننیال بھی جانتا ہوں، ددیال بھی جانتا ہوں، حسب بھی جانتا ہوں، نسب بھی جانتا ہوں، کہاں سے آیا ہے یہ بھی جانتا ہوں، کہاں جائے گا یہ بھی جانتا ہوں، کیا کھا کے آیا ہے یہ بھی جانتا ہوں، کیا جا کے کھائے گا یہ بھی جانتا ہوں، جس سواری پہ آیا ہے وہ نر ہے یہ بھی جانتا ہوں یا مادہ ہے یہ بھی جانتا ہوں، اور جس سواری پہ تو بیٹھ کے آیا ہے اس کے شکم میں جو بچہ ہے وہ نر ہے یا مادہ یہ بھی جانتا ہوں. اب ایک جملہ کہہ دوں، جو اتنا جانے ہماری زبان میں اسے علی کہا جاتا ہے. اتنا جانتا اسے علی کہا جاتا ہے. اس نے کہا اچھا. یہ اندر پہنچا، اس نے پردہ ہٹا کے اس نے دیکھا زمین پہ اللہ اکبر، ایسا لگ رہا ہے جیسے سورج آج آسمان میں نہیں زمین ہی پہ ہو. سورج کو شرما دینے والا چہرہ، مسکراہٹ ایسی کہ گلاب جسے دیکھ کے شرما جائے، پیشانی ایسی کہ اسلام کے سورج یہیں سے طلوع ہو، ناک اتنی سیدھی کہ صراط مستقیم کا پتہ دے رہی ہے. اس نے کہا آپ کی تعریف؟ کہنے لگے تعریف تو اس کی ہے کہ جس نے ہمیں اپنا عبد بنایا، بندہ بنایا. تم بتاؤ تم کیا؟ اس نے کہا حضور ایک سوال ہے. بتائیے کیا؟ کہا اس نے کہا یہ جو آیت ہے انک علی کل شیء قدیر یا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے، کیا یہ ہے؟ تو علی نے مسکرا کے کہا ہے. تو کیا یہ حقیقت ہے کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے؟ علی نے کہا ہاں اللہ ہر شے پر قادر ہے. اس نے کہا ہر شے پر؟ علی نے کہا ہر شے پر. کہا ہر شے پر؟ کہا ہر شے پر. تو اس نے وہی جال پھینکا جو وہاں پھینکا تھا.
تو کہنے لگے کیا اگر اللہ ہر شے پہ قادر ہے تو کیا اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ اللہ دوسرا اللہ بنا دے گا؟ علی مسکرائے، کہنے لگے کتنے بنواؤں؟ تو ایک کی بات کر رہا ہے، اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ اللہ 1000 اللہ بنا سکتا ہے، وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ 1000 اللہ پیدا کر سکتا ہے۔ تو اس نے کہا پھر تو آپ کا مذہب بھی باطل ہو گیا۔ تو علی نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے جب اللہ 1000 اللہ بنا دے گا پھر بچے گا کیا؟ وہ بھی اللہ اور یہ بھی اللہ۔ علی نے کہا تو اپنی نگاہ سے کیوں دیکھ رہا ہے کہ وہ بھی اللہ اور یہ بھی اللہ؟ وہ رہے گا یہ رہیں گے؟ کہا کیوں؟ کہ جب تک وہ رہے گا خالق کہلائے گا، یہ رہیں گے مخلوق کہلائیں گے۔ جو اس انداز سے توحید سمجھا دے اسے علی کہتے ہیں۔ یہی سوال جو کا تو یہی سوال 8ویں مولا کی خدمت میں ہے، امام رضا کی خدمت میں۔ جانتے ہیں مولا کائنات میں اور مولا رضا میں ایک خاص بات ہے۔ مولا کائنات کی زندگی کی ایک ہی خواہش رہی کہ کبھی ایسا موقع ملے کہ میں توریت والوں کو توریت سے جواب دوں، زبور والوں کو زبور سے جواب دوں، انجیل والوں کو انجیل سے جواب دوں، قرآن والوں کو قرآن سے جواب دوں۔ اور علی نے بار بار کہا کہ اگر میرے سامنے مسند علم بچھا دی جائے تو میں توریت والوں کو توریت سے دوں گا، زبور والوں کو زبور سے دوں گا، انجیل والوں کو انجیل سے دوں گا اور قرآن والوں کو قرآن سے دوں گا۔ مگر یہ موقع کبھی نہیں آیا، مگر یہ موقع 8ویں علی کے پاس آیا کہ امام رضا نے توریت والوں کو توریت سے جواب دیا، زبور والوں کو زبور سے جواب دیا، انجیل والوں کو انجیل سے جواب دیا اور قرآن والوں کو قرآن سے جواب دیا۔ اور جب جواب دیتے تھے مسکراتے تھے۔ لوگ کہتے تھے مولا مسکرا کیوں رہے؟ کہتے تھے اگر میرا دادا ہوتا تو بالکل ایسے ہی جواب دیتا۔ صلوات پڑھے وہ محمد والے محمد پر۔ سمجھ رہی آیا یہ بھی علی آیا مولا کی خدمت، یہی آیت لے کے آیا، کوئی اور آیت نہیں لے کے آیا، یہی آیت لے کے آیا۔ سوال توحید پر ہے۔ یہ جو آیت ہے انک علی کل شیء قدیر یا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا صحیح ہے؟ امام نے فرمایا بالکل صحیح۔ کیا آپ کو ایمان ہے؟ امام نے کہا ایمان ہے۔ کیا اللہ ہر شے پہ قادر ہے؟ کہا اللہ ہر چیز کر سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ اب بھرا ہوا مجمع ہے، مامون نے پورا دربار بھرا ہوا، اور دربار میں چاہنے والے نہیں بھرے ہوئے تھے، دشمن تھے، آبروؤں کے قاتل تھے، عزتوں کے لٹیرے بیٹھے ہوئے تھے۔ امام نے کہا اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ اس نے بار بار امام سے کہلوایا کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ امام رضا نے کہا ہاں کر سکتا ہے، کر سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ پورے مجمع نے سن لیا کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور جیب میں سے ہاتھ ڈال کے گنڈا نکالا اور لوگوں کی طرف دکھا کے کہا کہ دیکھو بھائی ابھی رضا نے کہا ہے کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ امام نے کہا پھر کہہ رہا ہوں، تو کہنے لگا اگر اللہ ہر شے پہ قادر ہے تو اپنے اللہ سے کہیے کہ اس پوری دنیا کو اس انڈے میں رکھ دے۔ اللہ اکبر، اس پوری دنیا کو اس انڈے میں رکھ دے۔ امام مسکرانے لگے، رکھ دے گا؟ امام نے کہا رکھ دے گا۔ کہنے لگا رکھوا دیجیے۔ امام نے مسکرا کے کہا تو کرتا کیا ہے، کیا کرتا ہے تم؟ اس نے کہا میں بڑی ہوں، کارپینٹر ہوں۔ یہ پہلا کارپینٹر نہیں ہے جو بارگاہ امامت میں آیا اور بارگاہ عصمت میں آیا۔ ایک کارپینٹر وہ بھی ہے جو نبی کی خدمت میں آ چکا ہے، وہ آیا نبی کے پاس، دور رسالت ہے، وہ آ گیا، تازہ تازہ اسلام شروع ہوا ہے، لوگ آنا شروع میں، یہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اب جب مسلمان ہوا تو اس نے دیکھا کہ نبی کھڑے ہوئے ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں، 1 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹے ہو گئے، 3 گھنٹے ہو گئے، یہ بیچارہ پریشان، تازہ تازہ مسلمان ہوا تھا۔ دوسرے دن آیا، پھر دیکھا کہ نبی کھجور کے درخت سے ٹیک لگائے اور بولے جا رہے ہیں۔ بس اس نے کہا تو بڑا سخت ہو گیا، یہ پھر آنا ہی بند ہو گیا۔ نبی نے بار بار پوچھا بھائی وہ تازہ تازہ ایک بڑی ایمان لایا تھا، کہاں گیا وہ؟ اس نے کہا جی پتہ نہیں کہاں۔ 5-6 دن کی چھٹی کے بعد پھر آیا، خالی ہاتھ نہیں لایا، آیا ایک ممبر لے کے آیا، کہنے لگا حضور یہ مسجد میں رکھیے اور آج کے بعد آپ اس پہ بیٹھ کے خطبہ دیں گے۔ اس دن سے مسجد میں ممبر آیا۔ نہیں سمجھے آپ؟ اگر سمجھ جاتے تو بہت دور چلی جاتی۔ کبھی بھی مسجد کے ممبر کا مقابلہ غدیر کے ممبر سے نہ کرنا، اس لیے کہ مسجد کا ممبر بڑی کی مرضی سے ہے، غدیر کا ممبر نبی کی مرضی سے ہے۔ صلوات پڑھے پر محمد والے محمد پر ہو رہی گا۔ کرتا کیا ہے؟ اس نے کہا میں بڑی ہوں، کارپینٹر ہوں۔
کارپینٹر ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا جیسا آپ کا ممبر ہے یہ بنا دوں گا، یہ تخت بنا دوں گا، یہ کرسی بنا دوں گا، یہ دروازہ بنا دوں گا، کھڑکی بنا دوں گا۔ انہوں نے کہا اچھا یہ سب بنا دے گا؟ کہاں کیسے بناتا ہے؟ اس نے کہا لکڑی سے۔ اب مجمع دیکھ رہا نا، امام نے اپنا عصا اٹھایا اور اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ عصا سمجھتے ہیں؟ وہ ڈنڈا، وہ چھڑی جو امام صاحب جب خطبہ دیتے ہیں تو ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ دے دیا کہ بنا۔ اب اس نے اس چھڑی کو دیکھا، پھر مجمع کو دیکھا، مجمع نے کہنا شروع کیا بنا بنا۔ ابھی تو انڈا دنیا میں رکھوا رہا تھا نا، دنیا میں کنڈے میں رکھوا رہا تھا، بنا۔ تو اس نے امام رضا سے کہا سنیے میں بنا بھی سکتا ہوں، میں جانتا بھی ہوں، مجھے میں قدرت بھی ہے بنانے کی۔ کہا تو پھر کیوں نہیں بنا رہا؟ کہا بنا تو سکتا ہوں مگر اس لکڑی سے نہیں بنا سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس میں صلاحیت نہیں ہے، میں تو بنا سکتا ہوں مگر اس لکڑی میں صلاحیت نہیں ہے کہ اس سے ممبر بنا لیا جائے۔ امام نے کہا بھی تو نہیں سمجھا، وہ تو کائنات کو انڈے میں رکھ سکتا ہے، انڈے میں صلاحیت نہیں ہے۔ صلوات ہے بر محمد والے محمد پر۔ خدا کی قسم شیعت کی پہلی بنیاد کا نام ہے عقیدہ توحید۔ ہمارا عقیدہ توحید مضبوط ہونا چاہیے، خصوصاً جوانوں سے گزارش کروں، عقیدہ توحید مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق اور مالک نہیں، وہ قادر مطلق ہے۔ جانتے ہیں آپ مسئلہ کہاں خراب ہوتا ہے؟ جہاں عقیدہ توحید کمزور ہوتا ہے نا، میں اور ایک قریب آگے جملہ کہہ دوں، ہمارا عقیدہ توحید پتھر کی مانند ہو، پہاڑ کی طرح جو ہلائے نہ ہلے۔ موم کا عقیدہ توحید نہیں ہونا چاہیے۔ بول صاحب جملہ کہنے جا، ہمارا عقیدہ توحید موم کا نہیں ہونا چاہیے، پہاڑ کی طرح مضبوط ہونا چاہیے جو ہلے نہ۔ قوم میں مسائل اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب عقیدہ توحید موم کا ہوتا ہے، اور ممبر سے فضائل سنائے جاتے ہیں تو پگھل جاتا ہے، پھر یہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا؟ علی سب کچھ ہیں مگر اللہ نہیں ہے۔ علی سب کچھ ہے، یاد رکھیے گا۔ میں یہاں سے ایک طالب علم کی حیثیت سے لے کے نجف اشرف تک شیعت کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں۔ جو علی کو اللہ کہے وہ لعنتی تھا، لعنتی ہے اور لعنتی رہے گا۔ پھر سن لیجئے، جو علی کو اللہ کہے، علی کو اللہ مانے، وہ لعنتی تھا، لعنتی ہے اور لعنتی رہے گا۔ پھر سن لیجئے، جو علی کو اللہ کہے یا اللہ مانے وہ لعنتی تھا، لعنتی ہے اور لعنتی رہے گا، مگر جو علی کو علی ولی اللہ نہ مانے وہ بھی لعنتی تھا، لعنتی ہے اور لعنتی رہے گا۔ علی اللہ نہیں ہے، علی ولی اللہ ہے۔ علی اس کائنات میں اپنے کو پہچانوانے کے لیے نہیں آئے، اس کی رضا کے لیے آئے، اس کے تعارف کے لیے آئے۔ یہ اور بات کہ اس نے بہت سارے کام ان کے ذریعے سے کرائے، اب کیا کریں، اس کی مرضی ہے کرا لیتا۔ پچھلے سال ہم عزائے فاطمیہ کی مجلس سے پڑھنے کے لیے مولانا میرٹھ چلے گئے، وہاں اہل سنت جوان آ گئے۔ اچھا آج کل جوان اہل سنت جوان جو ہے وہ یوٹیوب پہ زیادہ لوگوں کو سن رہے ہیں، وہ آ گئے، مولانا ہمیں آپ سے بات کرنا ہے۔ میں نے کہا بتائیے کیا بات ہے؟ قرآن لے کے آئے مولانا ہاشم بھائی، قرآن لے کے آئے۔ تو میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا آپ کے یہاں سب کچھ صحیح ہے بس آپ لوگ شرک کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا ہم کیا شرک کرتے ہیں؟ کہنے لگے قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی کی عبادت کرو، اسی سے مدد مانگو۔ تو میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے اللہ سے مدد مانگنے کا حکم ہے، آپ یا علی کہتے ہیں یا حسین کہتے ہیں یا عباس کہتے ہیں، یہ تو شرک ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ موبائل دیجئے آپ۔ کہنے لگے میں ریکارڈ نہیں کر رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ ریکارڈ کیجئے گا، موبائل دیجئے۔ یہ سم کس کا ہے؟ سم کس کمپنی کا؟ تو میں نے کہا تو جیو کا ہے۔ میں نے کہا جیو کا ہے تو یہ لینے تو آپ ممبئی گئے ہوں گے۔ کہنے لگے وہاں جانے کی ضرورت کیوں؟ میں نے کہا اس کا مالک وہیں ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے۔
کہ امبانی ممبئی میں رہتا ہے؟ تو میرا منہ دیکھ رہا نہیں پہنچے آپ، نہیں پہنچے، اگر پہنچ جاتے تو بہت دور تک پہنچ جاتے. توحید پہ مجھے بات کرنا. میں نے کہا یہ سم لینے کے لیے آپ وہاں گئے؟ کہنے لگے نہیں مولانا وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا پھر کہاں نہیں؟ کہ دلی کے باہر ہمارے ایک اسٹور ہے اس سے لیا. تو میں نے کہا یہ تو شرک ہوا. کہنے کیسے؟ کہنے کہ وہ کیسے؟ میں نے کہا مال اس کا ہے، لے اس سے رہے. تو کہنے کہ نہیں ایسا تھوڑی ہے، یہ اپنی مرضی سے تھوڑی بیچ رہا ہے. میں نے کہا پھر؟ کہنے کہ اس نے فرینچائزی لی ہے، اس نے اسے اختیار دیا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. توجہ رہیے گا، یہ اختیار کس نے دیا؟ یہ اختیار کس نے دیا؟ اس نے دیا کہ دیکھو مال تو میرا ہے مگر میں گلی گلی آ کے نہیں دوں گا. کہا پھر؟ کہ میں نے لوگوں کی سہولت کے لیے ہر شہر میں اسٹور کھلوا دیے، کہیں 1 کہیں 2 کہیں 4 کہیں 5. وہ چاہتا ہے مال تو اس کا ہی بکے مگر ہاتھ ان کا ہو، دکان ان کی ہو، بارگاہ ان کی ہو. میں نے کہا آپ بھی نہیں سمجھا، مال تو سب اس کا ہے مگر وہ یہ چاہتا ہی ہے کہ کبھی علی کے ہاتھ سے دلاؤ، کبھی حسن کے ہاتھ سے دلاؤ، کبھی حسین کے ہاتھ سے دلاؤ، کبھی فاطمہ کے ہاتھ سے دلاؤ. صلوات پڑھو محمد والے محمد پر. سمجھ رہے ہیں؟ عقیدہ توحید مضبوط ہونا چاہیے. مولا کائنات گزر رہے ہیں، سلمان ساتھ ہیں، قبرستان سے گزر رہے ہیں. تو جاننے علی کو کیا خیال ہے؟ ایک قبر پہ ٹھوکر ماری، ٹھوکر لگنے تھی قبر پھٹ گئی، اندر سے مردہ نکلا. جی مولا. کہنے گھر چلے جاؤ. گھر چلا گیا. 2 قبر چھوڑ کے پھر تیسری قبر آئی. اب علی رکے، پروردگار قبر پھٹی، ایک مومنہ نکلی، کہنے کہ گھر چلے جاؤ. اس کے بعد علی یہ کہہ کے آگے نکل گئے. علی تو آگے نکل گئے. تھوڑی دیر کے بعد علی نے دیکھا کہ پیچھے سلمان نہیں آ رہے. سلمان وہیں کھڑے ہیں قبر پہ. علی نے کہا آؤ سلمان. کہنے کہ اب آگے آ کے کیا فائدہ، ابھی تو یہی سمجھ میں نہیں آیا. علی نے کہا کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ کہہ رہا مولا کب جگہ ایک ہے، محلہ ایک ہے، شہر ایک ہے، قبرستان ایک ہے، دن بھی ایک ہی ہے. آپ نے ایک ہی قبرستان میں، ایک ہی شہر میں، ایک ہی محلے میں، ایک ہی قبرستان میں 2 کام کیے. ایک پہ ٹھوکر ماری، ایک پہ دعا کی. یا تو دونوں پہ ٹھوکر مارتے، خدا کے واسطے توجہ، یا تو دونوں پہ ٹھوکر مارتے یا دونوں پہ دعا کرتے. علی مسکرائے، کہنے لگے سلمان ٹھوکر مارنا ہی کافی تھی. کہا تو مولا پھر دعا کیوں کی؟ کہا دعا اس لیے کی تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے رب منوانے آئے ہیں، رب بننے نہیں آئے. رب منوانے آئے، رب بننے نہیں آئے. خدا کی قسم آپ ان کی زندگی کو دیکھیے. ہم تو اب میں نے کہہ دیا کہ علی نے مردہ، بہت سارے تو اسی پر اڑ جاتے ہیں، علی مردہ کیسے زندہ کر سکتے ہیں؟ مردہ تو مردہ، میں تو نبی زندہ کرا دوں. مولانا نبی آپ جائیے، علماء اہل سنت کی کتاب ہے حیات الحیوان، آپ اسے جائیے دیکھیے. آپ اس میں دیکھیے کہ واقعہ لکھا ہے بالکل ایسے ہی کہ جناب مولا کائنات جا رہے ہیں، ساتھ میں امام حسن ہے. امام حسن کی طرف دیکھ کے کہنے لگے حسن جانتے ہو قبر کس کی ہے؟ کہ نہیں بابا آپ بہتر جانتے ہیں. کہنے لگے میرے لال یہ سلیمان کی ہے جو اللہ کا نبی تھا، جسے اللہ نے بادشاہت کے ساتھ نبوت اور نبوت کے ساتھ بادشاہت دی تھی. یہ قبر اس کی ہے. بیٹے نے باپ کی طرف دیکھا. کہنے لگے بابا کتنا اچھا ہوتا اگر سلیمان کا چہرہ دیکھ لیا ہوتا. تو کہنے لگے بیٹا اتنا پریشان کیوں ہے؟ تیرا باپ ابو تراب ہے، ابھی شکل دکھوا دیتا. حکم دیا ہے تراب، ابو تراب حکم دے رہا ہٹو اور سلیمان کو ظاہر کر. مٹی ہٹی، سلیمان نظر آنے لگے. لو بیٹے دیکھ لو یہ ہے سلیمان. امام حسن نے دیکھا، پھر بابا کی طرف دیکھ لیا. میرے لال اب کیوں دیکھ رہا ہے؟ کہنے کہ بابا اگر تھوڑی سی بات ہو جاتی تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، بات بھی ہو جائے گی. بات کرنا چاہتے ہو؟ کہا بابا. علی آگے بڑھے، جیب میں ہاتھ ڈالا. اب آپ سمجھ جائیے گا. ایک انگوٹھی نکالی، نہیں پہنچ
पहुँचे आप। एक अंगूठी निकाली और सुलेमान की उंगली में पहना था। और जैसे ही सुलेमान ने अंगूठी पहनी, बोलना शुरू कर दिया। कहेंगे सुलेमान बात करो, मेरा बेटा हसन है। बात कर चुके जब, कहेंगे बाबा बस बात कर चुका। अली आगे बढ़े, अंगूठी निकाल दी। सुलेमान फिर पहले जैसे हो गए, मिट्टी ढकी और आ गई, बात खत्म हो गई। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया, आप पहुंचे ही नहीं जहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। मुर्दा ईसा ने भी जिंदा की, मुर्दा अली ने भी जिंदा की, मगर ईसा उम्मत को जिंदा कर रहे थे, अली नबी को जिंदा कर रहे हैं। उम्मत का जिंदा करना और है, नबी का जिंदा करना और। ये एक वाक़या उलमा अहले सुन्नत ने लिखा। मगर ये सारे कमालात दिखाने के बाद अली जब सारे कमालात दिखा देते थे, उसके बाद एक काम करते थे। वो क्या करते थे? सजदा शुक्र करते थे। जब ये सारे कमाल करके अली सजदा शुक्र करते थे, तब लोगों को पता चलता था कि ये तो सिर्फ कर रहे हैं, करवाने वाला कोई और है। वो कादिर मुतलक है। वो क्या है? वो खालिक हकीकी है। ये उसके नुमाइंदे हैं। ये किसके नुमाइंदे हैं? उसके नुमाइंदे हैं। बस ये कर रहे हैं, करवा वो रहा। वरना हर बात पे सजदा शुक्र करना, बात पे सजदा शुक्र करना, क्या ज़रूरत थी अली को सजदा शुक्र करने की? सजदा शुक्र करना इस बात की दलील थी कि तुम मुझ पे ना रुकना, उस तरफ जाना। वरना आप खुदा की कसम सोचिए कि इस दुनिया में जिसमें हम रह रहे हैं, हिंदुस्तान में, हर 300 किलोमीटर के बाद मजहब बदल जाता है। वो साहब, हर 300 किलोमीटर के बाद यहाँ ज़बान भी बदलती है, मजहब भी बदलता है। इस मुल्क में गाय की पूजा करने वाले आपको मिलेंगे, पहाड़ों की पूजा करने वाले मिलेंगे, दरख्तों को पूजने वाले मिलेंगे, सूरज को पूजने वाले मिलेंगे, चाँद को पूजने वाले मिलेंगे, सितारों पे बात करने वाले मिलेंगे कि नहीं? यानी लोगों को जो मिला उन्होंने उसे खुदा मान लिया, जो मिला उसे खुदा मान लिया। और किसी के पास अली जैसा नहीं था। क्योंकि जब ये सूरज को देख के खुदा मान रहे थे, तो हमारे पास तो वो था जिसने सूरज पलटाया था कि नहीं? अब मैं 2 मिसरे पढ़ देता हूँ, शेर सुन लीजिएगा। क़यामत के 2 मिसरे हैं। हमें अक़ीदा वहदत की दाद दी जाए, हमें अक़ीदा वहदत की दाद दी जाए। फिर शेर सुन लीजिए, हमें अक़ीदा वहदत की दाद दी जाए, अली के होते हुए हम खुदा को मानते हैं। अली को होते हुए। अब इस जुमले को महसूस कीजिएगा। ये सब क्यों किया अली? ताकि तौहीद को पहचाना जाए, तौहीद का तारुफ कराया जाए। अब सुन लीजिए, आप मुरसल आज़म की एक हदीस है, आपने बहुत सारी हदीसें सुनी होंगी, ये भी सुन लीजिए। नबी ने फरमाया, है अली तेरी मिसाल ऐसे है जैसे कुरान में सूरह तौहीद। पढ़ दिया मैंने, आप बोलो, ये हदीस है जी हदीस। अली तेरी मिसाल ऐसे है जैसे कुरान में सूरह तौहीद। सूरह बकरा क्यों नहीं कहा? सूरह आल इमरान क्यों नहीं कहा? भाई कोई किसी भी सूरह का नाम ले देते, ये सूरह तौहीद यानी कुल हुवल्लाह, ये क्यों कहा? आप समझिए, कहने वाला कोई मुसलमान नहीं है, नबी है, और जिसे निस्बत दे रहा है वो अली है। नबी बोल अपने ज़माने में रहे, मगर हर ज़माने के लिए बोल रहे हैं। नबी ने अलल ऐलान फरमाया ताकि दुनिया के सामने अली का और तौहीद का रिश्ता बयान कर दिया जा सके। ऐ अली तेरी मिसाल ऐसे ही है जैसे कुरान मजीद में सूरह तौहीद। मौलाना से लेकर हज़रत आयतुल्लाह सिस्तानी तक सबसे मसला पूछिएगा आप जाके। आप पढ़ रहे हैं नमाज, आपने सूरह हम तमाम किया, आपने शुरू किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैना, आपको एकदम ख्याल आया नहीं भाई इन्ना अंज़लना पढ़ूंगा, आप सूरह बदल दीजिए, नमाज बिल्कुल सही रहेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने सूरह जुमा शुरू किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह, पता चला बारिश शुरू हो गई, ओ आपने फ़ौरन बिस्मिल्लाह के बाद एक ही जुमला कहा था, सूरह बदल दिया, नमाज बिल्कुल सही रहेगी। कुरान मजीद का कोई भी सूरा आप बदल सकते हैं, नमाज पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जाके पूछिए, अगर आपने कह दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद, अब दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो सूरा बदलवा दे, और अगर बदल दिया तो नमाज बातिल है। मैंने पढ़ दिया और आपने सुन लिया और आप समझे भी नहीं। अगर समझ जाते तो ये सुकूत हुजूम में बदल जाता, शोर में। ऐ अली तेरी मिसाल ऐसे है जैसे कुरान में सूरह कौसर तौहीद। कुरान
قرآن مجید کے ہر سورے کو بدلنے کا آپشن ہے آپ کے پاس. آپ سورے کی جگہ سورہ رکھ سکتے ہیں, آپ آیت کی جگہ آیت رکھ سکتے ہیں, مگر علماء نے لکھا کہ اگر آپ نے سورہ توحید پڑھنا شروع کر دی تو پھر اسے روکا نہیں جا سکتا, اسے بدلا نہیں جا سکتا, اور اگر آپ نے اس کو بدلنے کی کوشش کی تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. اب حدیث سنیے, علی تیری مثال توحید جیسی ہے, تیری مثال سورہ توحید جیسی ہے, تیری مثال سورہ توحید جیسی ہے, تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ جب سورہ توحید کی جگہ کوئی نہیں آ سکتا تو علی کی جگہ بھی کوئی نہیں آ سکتا. اگر سورہ توحید کی جگہ کوئی سورہ لاؤ گے تو نماز باطل ہو جائے گی, اور اسلام میں اگر علی کی جگہ کسی کو لاؤ گے, کیفیت کو سمجھیے, یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ صرف اس لیے تاکہ علی کا توحید سے رشتہ دنیا کے سامنے ثابت ہو جائے. دنیا نے بڑے نعرے لگائے, وہ کرسچن نے جملہ لکھا, میں اس کو پھر دوبارہ دوہرا دیتا ہوں. اس نے کہا علی توحید پہ بولتے تھے. کیوں بولتے تھے؟ خوف میں بولتے تھے. خوف کیا تھا؟ خوف یہ تھا کہ علی کو ڈر تھا کہیں یہ مجھے وہ نہ سمجھ بیٹھے. تو بھائی یہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ کہیں یہ مجھے وہ نہ سمجھ بیٹھے, کیوں؟ اس نے کہا کیونکہ ہمارے پاس ماضی کا تجربہ ہے. اس پوری کائنات میں 4 لوگ ایسے ہیں جنہیں خدا کہا گیا, فرعون, نمرود, شداد اور علی. فرعون, نمرود, شداد اور علی 4 لوگ ہیں جنہیں خدا کہا گیا. فرعون کو خدا کہا گیا, نمرود کو خدا کہا گیا, شداد کو خدا کہا گیا اور علی کو خدا کہا گیا. علماء اہل سنت نے بھی یہ لکھا کہ فرعون, نمرود, شداد کو خدا کہا گیا اور علی کو بھی. یہ تو سب نے لکھا کہ ان 4 کو خدا کہا گیا, مگر آج تک کسی ماں نے وہ بیٹا پیدا نہیں کیا جو یہ لکھ دے کتاب میں کہ جیسا فرعون ویسے علی, جیسا نمرود ویسا علی, جیسے شداد ویسا علی. سب نے لکھا وہ تینوں اور تھے. اب چینیا وہ تینوں اور تھے اور علی, یہ لکھا نا ہمارے, وہ تینوں اور تھے, بولو, اور علی. تو ہم بھی تو اس منبر سے برسوں سے یہی کہہ رہے ہیں بھائی, ہم بھی تو اس منبر سے برسوں سے یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ تینوں اور تھے اور علی. اچھا ان تینوں میں, اب ان تینوں کو سمجھیے گا, کبھی ان تینوں کو سمجھ لیں. ان تینوں میں اور علی میں فرق کیا ہے؟ خدا تو 4 کو کہا گیا, فرعون کو بھی خدا کہا گیا, نمرود کو بھی خدا کہا گیا, شداد کو بھی خدا کہا گیا اور علی کو بھی خدا کہا گیا, مگر سب نے لکھا وہ تینوں اور تھے, علی اور ہے. تو ان میں اور علی میں فرق کیا تھا؟ انہوں نے کہا ان میں اور علی میں بنیادی فرق یہ تھا کہ فرعون یہ کہتا تھا اگر خدا نہ کہا قتل کر دوں گا. نمرود یہ کہہ رہا تھا اگر خدا نہ کہا قتل کر دوں گا. شداد یہ کہہ رہا تھا اگر خدا نہ کہا قتل کر دوں گا. اکیلے علی تھے جو کہہ رہے تھے اگر خدا کہا قتل کر دوں گا. اگر خدا کہا قتل کر دوں گا. وہ تینوں کہہ رہے تھے کہ اگر ہمیں نہ کہا تو قتل کر دیں گے. علی کہہ رہے تھے اگر کہا. اب بھی آپ نے اندازہ نہیں لگایا, بات تو بالکل کلیئر ہو گئی, مگر آپ مجھ سے کہلوانا ہی چاہتے ہیں تو میں بھی کہوں گا, کہے بغیر نہیں رکوں گا. ان تینوں میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ انہیں خوف میں کہا گیا اور انہیں شوق میں کہا گیا. کہا گیا کہ نہیں؟ تو اس نے کہا علی چاہتے یہ تھے کہ جتنا ہو سکے توحید کا تعارف, توحید کو پہچانا چاہے. یہ وجہ تھی کہ جب علی نے آخری جملہ کہا تو یہی تھا, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب. رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. مسجد کوفہ کی محراب میں جملہ لکھا ہوا, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. علی نے قسم کے بغیر یہ جملہ کیوں نہیں کہا؟ یہ کہہ رہے تھے میں کامیاب ہو گیا. نہ, علی نے رب کی قسم کھائی تاکہ دنیا سمجھے علی اور ہے, رب اور ہے. علی اور ہے, خدا اور ہے. جائیے آپ مولا کائنات کے خطبات کو جب پڑھیں گے, اس میں خطبہ ہے جس میں علی نے ہر جملے پر قسم کھائی ہے. واللہ واللہ کہہ کے خطبہ کیا. اللہ میں وہ ہوں کہ جس نے آدم کی توبہ قبول کرائی. اللہ میں وہی ہوں جس نے نوح کی کشتی کنارے لگائے. میں ہی وہ ہوں
جس نے ابراہیم کے لیے آگے نمرود کو گلزار کیا، میں ہی وہ ہوں جو موسیٰ کے ساتھ گہوارے میں تھا، میں ہی وہ ہوں جو عیسیٰ کے ساتھ طور میں، میں ہی وہ ہوں جو سلیمان کے ساتھ تخت میں تھا. مگر ہر جملے سے پہلے علی قسم کھا رہے ہیں، اللہ کی قسم میں ہی وہ ہوں جو طور پہ تھا، اللہ کی قسم میں ہی وہ ہوں جو کشتی میں تھا، اللہ کی قسم. مولا یہ قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ آپ بغیر قسم کھائے کہہ دیجئے. بھئی اگر بغیر قسم کھائے کہتے کہ ہمیں یقین نہ آتا. علی خالی یہ کہتے میں ہی طور پہ تھا، میں ہی گہوارے میں تھا، میں ہی وہاں تھا. مگر یہ ہر جملے سے پہلے واللہ واللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم. یہ قسم ہر جملے سے پہلے اس لیے کھائی تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ میں طور پہ تو تھا مگر میں خدا نہیں، میں گہوارے میں تو تھا مگر میں خدا نہیں، میں کشتی میں تو تھا مگر میں خدا نہیں، میں تخت پہ تو تھا مگر میں خدا نہیں. یہ علی ہے جس نے زندگی کے آخری لمحے تک خدا کا تعارف کرایا. رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ نعرہ نہیں تھا، یہ علی کا عقیدہ تھا جو بول رہا تھا. علی کے اپنی زندگی کے اس لمحے میں کامیاب نہیں تھے جب اس کائنات میں آئے تھے. علی کی زندگی کے پہلے دن سے لے کے آخری دن تک، پہلے سانس سے لے کر آخری سانس تک، پہلے لہجے سے لے کے آخری لہجے تک علی کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر سانس، ہر دن کامیاب تھا. مگر اعلان اس وقت کیا جب سر پہ ضربت لگ گئی. رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، تاکہ دنیا سمجھ سکے کہ علی اپنے آپ کو میدان جنگ میں کامیاب نہیں سمجھتا ہے، محراب عبادت میں سمجھتا. جب میرے سر پہ سجدے میں ضربت لگے گی اس وقت میں اپنی کامیابی کا اعلان کروں گا. یہ پہلی ضربت نہیں لگی علی کو سر پہ، اس سے پہلے اسی جگہ ضربت لگ چکی ہے میدان جنگ میں. مگر علی نے اس وقت نہیں کہا، مگر چونکہ اب سجدے میں ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ علی کی کامیابی مسلح پر ہے. اللہ اکبر، علی کی کامیابی مسلح پر ہے. بس عزیزو، میں پڑھ چکا ہوں، آپ سن چکے. اس خانوادے نے کبھی اپنے آپ کو نہیں پہچانوانا چاہا. اس گھر کے مردوں نے بھی خدا کو پہچانوایا، اس گھر کی عورتوں نے بھی خدا کو پہچانوایا. یہی وجہ ہے مانگا خدا سے گیا ہے، دیا انہوں نے. زکوٰۃ تو مدد تو خدا سے مانگ رہا تھا، انگوٹھی علی نے دی ہے. یہی نہیں، مدینے میں جب کسی کو کوئی ضرورت ہوتی تھی وہ سیدھا آ جاتا تھا فاطمہ کی حویلی میں. اسے معلوم تھا کہیں ملے نہ ملے فاطمہ کے دروازے سے ضرور ملے گا. استاد محترم مولانا سید سرکار مہدی صاحب قبلہ واقعہ پڑھتے تھے. یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، دینے والا بڑا ہوتا ہے. دینے والے کی اپنی ایک شناخت ہے. آپ دیتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے مال میں اضافہ کریں. ہمارے مولانا صاحب تشریف لائے لکھنؤ سے مدرسہ چلاتے ہیں. میں خود گیا ہوں، بڑی خدمت. مولانا مجھ سے بتا رہے تھے کہ آپ لوگ مدد کرتے رہیے، اس لیے کہ آپ کا دیا ہوا پیسہ صحیح جگہ لگ رہا ہے، خدمت ہو رہی ہے. کل وہی بچہ جو آج مدرسے میں ہے، کل دنیا میں جہاں بھی جا کے خدمت دین انجام دے گا، آپ کے ثواب کا میٹر چلتا رہے گا. دینے والا بڑا ہوتا ہے. یہ دینا اہل بیت نے ہمیں سکھایا. دینا کس نے سکھایا؟ یہ اہل بیت نے سکھایا. جانتے ہیں استاد محترم مولانا سرکار مہدی صاحب یہ واقعہ پڑھتے تھے، خدا انہیں غریق رحمت فرمائے. وہ کہتے تھے مدینے میں خاتون تھے جو بیوہ تھی، اس کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر 4.5 سال تھی. ماں بیمار ہو گئی تو اس لائق بھی نہیں بچی کہ تندور جلا کے بیٹے کے لیے روٹی بنا سکے. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، تیسرا دن جب آیا تو بیٹا غش میں آ گیا. ماں نے بیٹے کو جگایا. بیٹے نے کہا ماں اگر اب کھانا نہ ملا نا تو میں مر جاؤں گا، مجھے بھوک لگ رہی ہے. ماں نے بیٹے سے کہا میرے لال میں اس مدینے میں رہتی ہوں، مجھے معلوم ہے کوئی اس لائق نہیں ہے جو تجھے روٹی دے دے. ہاں بس ایک ہی گھرانہ ہے جو تجھے روٹی دے سکتا ہے، وہ محمد کی بیٹی کا گھرانہ. جا محلہ بنی ہاشم میں چلا جا، وہاں پوچھنا کہ فاطمہ کا گھر کون سا. تجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، فاطمہ خود تجھے روٹی دے دے. چھوٹا سا بچہ ہے، 3.5 4 سال 5 سال کا بچہ ہے. اٹھا، دیواروں کا سہارا لیتا ہوا محلہ بنی ہاشم میں آ گیا. خدا کی قسم تمہیں نہیں پتا یتیمی کسے کہتے ہیں. جب بچہ کم سنی میں یتیم ہو جائے نا تو ہر دینے والے ہاتھ میں نگاہ ہوتی ہے. اللہ آیا محلہ بنی ہاشم میں، اس نے پوچھا محمد کی بیٹی کا مکان کون سا ہے؟ لوگوں نے اشارہ کیا، ایسے جا کے باب کیا.
جناب فضا نے دروازہ کھولا، ایک چھوٹا سا بچہ سامنے کھڑا، اندر گیا، فضا نے پوچھا کون ہو، کیا چاہتے ہو؟ کہتا ہے محمد کی بیٹی سے ملنا۔ جناب سیدہ تشریف لائے، بیٹھ گئی، کہتی کیا ہے، میں محمد کی بیٹی ہوں۔ کہتا ہے میری ماں نے مجھے بھیجا ہے، میری ماں 3 دن سے بیمار ہے، میرے لیے کچھ بنا نہیں پائی، میں 3 دن سے بھوکا ہوں، اگر کچھ ہو تو مجھے کھانے کے لیے۔ جناب سیدہ نے جناب فضا کی طرف دیکھ کے کہا فضا جاؤ اس کے کھانے کے لیے کچھ لے لاؤ۔ فضا نے کچھ نہیں کہا، بس رونے لگی۔ جب فضا نے رونا شروع کیا نا تو جناب سیدہ نے کہا فضا رو کیوں رہی ہو؟ کہتی بی بی کہاں سے لاؤں، آج تو حسنین کو بھی تیسرا فاقہ ہے، آپ کی بیٹی بھی تو 3 دن سے بھوکے ہیں، کیا کریں؟ مولا کائنات کو بلایا گیا، مولا کائنات کو بلایا گیا، مولا کائنات تشریف لائے۔ جناب سیدہ نے فرمایا یہ بچہ آیا، اس کی ماں بیمار ہے، یہ یتیم ہے، یہ بھوکا ہے 3 دن سے، اس کے کھانے کا انتظام کریں۔ کہا بی بی میں کہاں سے لاؤں؟ نہیں، اللہ اکبر، آئے تطہیر والی چادر دی گئی، گروی رکھی گئی، جو اناج ملا وہ لا کے دیا گیا، اسے پیسا گیا، آٹا بنایا گیا، 4 یا 5 روٹیاں بنائی گئیں۔ جناب سیدہ نے اپنے ہاتھوں سے اس بچے کو کھلائی۔ جب بچے نے کھا لی روٹی، اس کے بعد جناب فضا سے کہا کہ کپڑا لے کے آؤ ایک پارچہ، جو بچی ہوئی روٹیاں تھیں جناب سیدہ نے اپنے ہاتھوں سے اسے کپڑے میں باندھا اور باندھ کے اس بچے کو کہا یہ لے کے گھر چلا جا۔ اس نے کہا یہ لے کے میں گھر نہیں آؤں گا۔ جناب سیدہ نے کہا کیوں نہیں لے کے جائے گا؟ کہا اس لیے کیونکہ آپ کے بچے بھی تو 3 دن سے بھوکے ہیں، آپ کے بچے بھی تو 3 دن سے بھوکے ہیں، انہیں بھی تو بھوک لگی ہوگی۔ جناب سیدہ نے کہا نہیں تو لے جا، ان کے کھانے کے تو پریشان نہ ہو، کبھی بھی نہیں، وہ بھی تو بھوکے۔ جناب سیدہ نے کہا وہ صرف بھوکے ہیں، یتیم نہیں ہے، ارے ان کے سر پر ان کے بابا کا سایہ۔ اللہ اللہ، یہ واقعہ سنانے کا ایک خاص مقصد ہے تاکہ آپ سمجھیں کہ فاطمہ کے دروازے سے ہمیشہ دیا گیا، فاطمہ نے کبھی سوال نہیں کیا، اللہ اکبر، دیا کبھی مانگا ہی نہیں۔ اچھا میں آپ سے کہوں جس انسان کو زندگی بھر دینے کی عادت ہو نا، اللہ نہ کرے اسے کبھی مانگنا پڑ جائے، سمجھ گئے نا، اللہ نہ کرے کبھی مانگنا پڑ جائے، بڑا سخت ہو جاتا ہے، اس کی تکلیف پہ بڑا بھار ہوتا ہے۔ میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا، اللہ جانے فاطمہ نے دربار میں ہم کیسے مانگا ہوگا، کتنا سخت ہوگا فاطمہ کے لیے، بڑا سخت ہوگا نا، اس لیے کہ جس نے ہمیشہ دیا ہو وہ آج مانگ رہی ہے، کتنا سخت ہوگا۔ سنیں گے حضرت آیت اللہ وحید خراسانی خدا انہیں حیات طولانی عطا فرمائے، وہ کہتے ہیں ایام عزائے فاطمیہ میں شیعوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ شیعہ ان ایام میں فقط فاطمہ کی مصیبت بیان کرتے ہیں۔ ہاں خالی فاطمہ مصیبت ذرا نہیں تھی، خالی فاطمہ مظلومہ نہیں تھی، کہتے ہیں جتنی فاطمہ مظلومہ تھی اتنے ہی علی بھی مظلوم تھے، مگر ہم ان ایام میں فقط فاطمہ کی مظلومیت بیان کرتے ہیں، علی کی نہیں۔ علی بھی بڑے مظلوم، جانتے کتنے مظلوم؟ اتنے مظلوم تھے کہ اس واقعے کے بعد، دروازہ جلنے کے بعد، بی بی سیدہ 75-95 دن زندہ رہی۔ جب بھی علی آتے تھے نا دروازے پہ تقل باب کرتے تھے، سیدہ اٹھتی تھی، جاتی تھی، دروازہ کھولتی تھی، علی دیکھتے رہے۔ ایک دن کہنے لگے بی بی آپ کیوں آتی ہیں؟ آپ نہ کھولا کرے دروازہ، گھر میں فضا ہے، اسما ہے، بچے ہیں، کوئی بھی دروازہ کھول دے گا۔ کہتی ہے نہیں، دروازہ کھولنے نہیں آتی، میں تو چاہتی ہوں جیسے ہی دروازہ کھلے میں فوراً آپ کو سلام کروں، میں صرف سلام کرنے کے لیے آتی ہوں۔ کہنے لگے بی بی یہ بنت رسول آخر آپ کو سلام کرنے کے اتنا جذبہ کیوں ہے؟ کہتے ہیں علی میں نے سنا ہے کہ مدینے والے تمہیں سلام نہیں کرتے، میں چاہتی یہ ہوں کہ کم سے کم میں نے سلام کروں۔ میں سننا تھا، علی زمین پہ بیٹھ گئے، مٹھی میں خاک کو لیا پھر چھوڑا، رو کے کہنے لگے بی بی افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، علی اتنا غریب ہو گیا کہ اگر میں سلام کرتا ہوں کوئی جواب سلام، اللہ اللہ کوئی جواب
जवाब सलाम नहीं देता। कितनी मजलूमियत है जनाब सैयदा की। हाँ, वो सैयदा जिसने कभी किसी से सवाल नहीं किया था ना, उसने अली से ख्वाहिश जाहिर की, अली मेरी तुमसे गुजारिश है, हर रोज़ नमाज मगरिब के बाद मुझे मुसलमानों के घर लेके चलो। अली लेके जाते थे, एक एक दरवाजे को दस्तक दी जाती थी, वो निकल के आता था। सैयदा कहती थी क्या तू गदीर को भूल गया, क्या तुझे मेरा बाबा याद नहीं है? एक दिन अली आ गए। अली ने आने के बाद कहा बीबी आज आप कहीं नहीं जाएंगे। सैयदा ने कहा अली क्यों? कहते बीबी आज इसलिए नहीं जाएंगी क्योंकि मुसलमानों ने जमा होकर ये तय किया है कि अब फातिमा किसी के भी दरवाजे पे आए हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। बीबी मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि तुम तेरे रसूल मुसलमानों के दरवाजों पे जाए और मुसलमान दरवाजा ना खोले। हाय सैयदा तेरी मजलूमियत, जिसके लिए रसूल खड़े हो जाते थे, जिसके लिए आए तकबीर आई है, जिसके बच्चे जवानाने जन्नत के सरदार हैं, आज वो फातिमा मुसलमानों के दरवाजे पे जा रही है, कोई दरवाजा खोलने पे राजी नहीं है। सैयदा मदीने में फरियाद कर रही है, ए बाबा आपके जाने के बाद हम तन्हा रह गए, कोई पुरसाने हाल नहीं से आलम ज़लमन परवरदिगार तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी मुख्तसर कलील सी बात कबूल फरमा, सबब निजात तो शाह आखिरत करार दे। मेरे अल्लाह जो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हाजिर मजलिस को साल के अंदर अंदर ज़ियारत करबला मौला से मुशर्रफ फरमा। जो एक बार जा चुका उसे 2 बार बुला ले, जो 2 बार जा चुका उसे बार बार बुला ले। आँख बंद ना हो जब तक रोज़े हुसैन का दीदार ना करे। मेरे अल्लाह तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का तो जो वास्ता अहले बैतुल मुसलाम की अज़मतों का, वारिस ज़हरा फर्जंद ज़हरा हज़रत इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें सरकार के आवान अनुसार में शुमार फरमा, ज़ात के ऐलान से मत फरमाए। मोहन भाई की जानिब से तो ये एक तस्वीर लाए हैं जो तक़सीम करेंगे हज़रत आयतुल्लाह सिस्तानी और आयतुल्लाह ख़ामनाई की। तस्वीर जो है वो बग़ैर किसी हदिये के है, और गुजारिश ये है कि एक फ़र्द एक ही यानी एक घर वाला एक ही तस्वीर ले ताकि हर घर तक वो तस्वीर पहुँच जाए। इसलिए कि उलमा की तस्वीर लगाना जो है बहरहाल उलमा के चेहरे की ज़ियारत इबादत कही गई है, तो वो तस्वीर के लिए भी यही गुजारिश है कि जो ले एक ही ले, ऐसा नहीं कि एक एक घर में कई तस्वीरें चल जाएँ। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस